بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب التجوید سبق نمبر 7 صفات لازمہ، صفحات 26، 27، 28، 29، 30 اور 31۔ یہ سبق لمبا بھی ہے اور مشکل اسباق میں سے ایک ہے۔ صفات لازمہ، صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ یہ پہلی قسم ہے، اور یہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کی ضد موجود ہوتی ہے۔ یعنی اس لفظ سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ صفات لازمہ متضاد صفات ضروری ہوتی ہیں جن میں اکثر قراء کے نزدیک صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ یہ آپ پہلے سن لیجئے۔ نمبر 1 حمس، نمبر 2 شدت یا توسط، نمبر 3 استعلاء، نمبر 4 اطباق، نمبر 5 اطلاق، نمبر 6 جہر، نمبر 7 رخاوت، نمبر 8 استفال، نمبر 9 انفتاح، نمبر 10 اسمات۔ ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، جن میں سے 5 کی ضد ہیں جو یوں بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلا حمس، اس کی ضد جہر، شدت اور اس کے ساتھ توسط ہوتی ہے، دوسری صفت اس کے ساتھ شدت توسط، اور اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ رخاوت ہوتی ہے۔ نمبر 3 استعلاء، اس کی ضد استفال ہے۔ اطباق، اس کی ضد انفتاح ہے۔ اطلاق، اس کی ضد اسمات ہے۔ تو یہ 5 صفات کے جوڑے ہیں، متضاد جوڑے، اپوزٹس۔ نمبر 1 حمس، اور اس کی جو متضاد صفت ہے وہ جہر ہے۔ حمس اور جہر ایک دوسرے کی متضاد صفات ہیں۔ لغوی معنی حمس کے پستی اور کمزور، یعنی حمس کے معنی ہے پستی اور ضعف کے۔ جن حروف میں یہ صفت حمس پائی جاتی ہے انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی پست اور کمزور آواز کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لغوی معنی جہر کا ہوگا بلندی، قوت، اور اس کے اصطلاحی معنی ہوں گے بلند اور قوی آواز، یعنی بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت سانس آہستہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ یہ کل حروف 10 ہیں جن کو حروف محموسہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت۔ پھر سمجھ لیجئے، ان حروف کی ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ضعف سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتی ہے اور آواز میں نرمی پائی جاتی ہے۔ یہ صفت حمس کہلاتی ہے۔ جیسے شین ہو تو اش پڑھیں گے۔ جہر کی ادائیگی میں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں قوت اور بلندی پائی جاتی ہے۔ کل حروف محموسہ کے علاوہ 19 حروف ان کو حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 شدت، اور اس کی متضاد صفت ہے رخاوت۔ لغوی معنی ہیں سختی اور قوت کے، شدت کے۔ اصطلاحی معنی ہیں سخت اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ رخاوت، اس کے لغوی معنی ہے نرمی اور کمزوری۔ اصطلاحی معنی ہے نرم اور کمزور آواز کو کہتے ہیں۔ ادائیگی شدت کی، جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں سختی اور قوت پائی جاتی ہے۔ یعنی شدت کے معنی ہے سختی، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی سختی سے ٹھہرے کہ بند ہو جائے اور آواز میں سختی پائی جائے، جیسے اجدو،
قطم بقت ان کا مجموع ہے تو احد۔ جبکہ رخاوت کی ادائیگی میں ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مخرج میں نرمی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ کل حروف، شدت کے کل حروف 8 ہیں جن کو حروف شدیدہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ اجد قطم بکت ہے۔ رخاوت کل حروف، یہ کل حروف 16 ہیں جو حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ ہیں، انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ رخاوت کے معنی ہیں نرمی، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ جاری رہے، جیسے مرصوص، اور آواز میں نرمی پائی جائے۔ حروف شدیدہ کے علاوہ باقی حروف کو حروف رخوہ بھی کہتے ہیں۔ توسط، یہ صفت شدت اور رخاوت کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے اسے جوڑوں سے مستثنیٰ یعنی علیحدہ کیا گیا ہے۔ لغوی معنی درمیان، اصطلاحی معنی شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت۔ ادائیگی، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کی کیفیت درمیانی رہتی ہے، یعنی نہ پورے طور پر جاری اور نہ پورے طور پر بند۔ یہ کل حروف 5 ہیں جن کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ مجموعہ لن عمر ہے، یعنی لام نون عین میم را۔